أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان آیت نمبر 16. آج اس ایک ہی آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جس وقت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو پہلی نصیحت جو تھی وہ شرک کے متعلق تھی کہ شرک سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا، اور پھر دوسری نصیحت یہ تھی اپنی نیت کو درست کرنے کی کہ انسان کی نیت کیسی ہو، کیونکہ دل کے جو حالات ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے. دیکھیں اسی آیت کو، دیکھیں کس انداز سے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی. فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تک اگر ہو، مثقال حبت وزن ایک دانے کے برابر، من خردل رائی کے، رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن پھر ہو وہ، فی صخرۃ کسی چٹان کے اندر، او یا فی السماوات آسمانوں میں ہو کسی جگہ، او یا فی الارض زمین میں، یأتی بہا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، لطیف ہوتا ہے باریک بین، اور خبیر ہوتا ہے خبردار باخبر. اب دیکھیں یہ والی نصیحت جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اگر یہ ایک نصیحت ہم بھی، میں آپ ہم سب یاد رکھیں گے، شاید ہی پھر کوئی ہم میں کسی قسم کی گناہ کا کوئی ارتکاب کرے. بات جو فرمائی جا رہی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، کوئی عمل ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی نیکی ہو، کوئی بھی کام ہو. رائی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ اسے سمجھا جاتا ہے سرسوں، لیکن یہ سرسوں سے بھی چھوٹا اس کا دانہ ہوتا ہے. بلیک مسٹرڈ اس کو کہتے ہیں، کالا سرسوں یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو مسالے کے طور پہ عام طور استعمال کیا جاتا ہے. سرسوں کا تو تیل کیا جاتا ہے، تیل کے طور پہ استعمال، اس کو مسالے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. بلیک بالکل کالا ہوتا ہے، یہ کالا سرسوں وہ بہت بالکل چھوٹا دانہ ہوتا ہے. اس کی حالت یہ ہوتی ہے اگر ہمارے سامنے یہاں بھی ہم رکھیں گے، روشنی ٹھیک ہو، قریب ہو، پھر ہم دیکھ پائیں گے، یعنی بہت چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دانہ بھی کیا ہے؟ سامنے نہیں، کسی پتھر کے اندر ہو جس میں کوئی دراڑ نہ ہو، اس پتھر میں بند پتھر ہو، اس کے اندر ہو وہ، اللہ اس کو بھی لے آئے گا. سمندر کی تہ میں ہو، وہاں سے بھی لے آئے گا. آسمانوں میں کسی بھی جگہ ہو، یہ آسمانوں کی وسعت جو ہے یہ ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں اس میں بہت دور ہے، لیکن ہمارے لیے اگر یہ دور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت قریب ہے. ہمارے لیے سمندر کی تہ میں، چٹان کے اندر بڑا زبردست گہرا اندھیرا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اندھیرا نہیں، اجالا ہے، وہ وہاں سے بھی لے آئے گا. کوئی بھی جگہ ہو، کتنی دور ہو، کتنی نزدیک ہو، کتنا اجالا ہو، کتنا اندھیرا ہو، تو باریک سے باریک چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ بات قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے بڑے ہی مختلف انداز میں. جیسے ایک جگہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
خیر کیا ہو، نیکی کی ہو، ایک ذرے کے برابر دیکھ لے گا اسے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرے کے برابر ایک انسان نے شر کیا ہو، برائی کی ہو، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ کر لے گا، اس کی نگاہوں سے وہ اوجھل نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم تبلی السرائر، اس روز جانچ کی جائے گی. کس چیز کو جانچا جائے گا؟ السرائر، پوشیدہ جو راز ہیں، پوشیدہ بھید جو ہیں، ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی صرف یہ نہیں کہ کسی نے عمل کیا ہو، کیسا عمل کیا ہے وہ، بلکہ اس عمل کے پیچھے اس کا ارادہ کیا تھا اسے بھی دیکھا جائے گا. اس کی وضاحت اور جگہ بھی ہوئی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصلہ تحصیل کسے کہتے ہیں؟ حصلہ تحصیل ہوتا ہے کسی چیز کا چھلکا اتارنا، اس سے اس کے اندر کی جو گیری ہوتی ہے، گوچھ جیسا، اس کو نکالنا. تو فرمایا اس روز کیا کیا جائے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز جو ہے ان کو ظاہر کیا جائے گا. یعنی اگر کسی نے کوئی کام کیا ہوگا تو کس نیت سے کیا ہے. یعنی اگر جس طرح یہاں کرنسی ہوتی ہے، ایک قسم کی کرنسی جو ہوتی ہے فیک کرنسی، ایسی نقلی جو نوٹ بنائے جاتے ہیں، اسی طرح سے کچھ اعمال وہاں پہ ہوں گے جو فیک ہوں گے، نقلی ہوں گے. یعنی جو بھی عمل کسی نے کیا ہو، اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہو تو اسے جانچا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جانچنے کے بعد کہ پھینک دیا جائے گا. یعنی ہر عمل کو وہاں ٹیلی کیا جائے گا، ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا، کون عمل کس نیت سے کیا گیا وہ بھی دیکھا جائے گا. اعمال جو بھی کیے جائیں گے، جو بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ بھی محفوظ ہوگا، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. یاتی بہ اللہ، اللہ کا ارشاد ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ. جس ذہن میں، جس دل میں یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ بھائی میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، میری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا، وہ بچے گا. کئی مثالیں اس کی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی مثال دی ہے. جب عزیز مصر کی بیوی نے، جسے زلیخا کہا جاتا ہے، کچھ روایتوں میں اس کا نام آتا ہے زلیخا، اس نے جب اس سے کہا، یوسف علیہ السلام سے کہا ہائی تلک کہ آ جاؤ، جب اسے گناہ کی دعوت دی، بالکل سارے ہی دروازے بند تھے، کوئی نہیں تھا وہاں پہ دیکھنے والا، بالکل محفوظ تھے، وہ ہر آنکھ سے، ہر نظر سے بچے ہوئے تھے. جب کہا قال حیت اللہ، کہا جاؤ، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، یعنی جو ارادہ کیا کس نے؟ زلیخا نے ارادہ کیا، اس کی طرف گئی وہ. وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. آگے فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی کرتے ارادہ، اگر وہ اللہ کی برہان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھتے. لولا رآ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ اللہ کی برہان کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اس کو یاد تھی یہ بات کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اور وہ کہیں چھپی ہوئی چیز، وہی چیز اس نے دیکھی. یا دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے جو پچھلی آیت میں ابھی ہم نے سنی، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے رب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں تو میں اس کی نافرمانی کروں. وہ تو ظالم ہے، جو ایسا کرے گا وہ تو بڑا ظالم ہے کہ مجھ پر میرے رب نے بے شمار احسانات کیے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اور میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. اگر یہی دو چیز ہم بھی یاد رکھیں گے، میں اور آپ، ہم سب اگر یاد رکھیں گے، ایک یہ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا،
وہ ہمارے سامنے دکھائے گا تم نے کیا کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھا جائے اور پھر سوچا جائے کیا مجھ سے ایسا گناہ ہوگا۔ جو ان دو چیزوں کو یاد رکھے گا، بڑے سے بڑے کس بھی قسم کا مرحلہ ہو، کس بھی قسم کا مرحلہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کیسا لالچ ہو وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، کتنا خوف ہو وہ خوف سے گھبرا کر کسی چیز سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کوئی کسی یعنی کس قدر کوئی اسے لل جائے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں اپنی بیوی کو کہ نہیں، میرا جو ہے فلاں لڑکی کے ساتھ جو میری بات چیت ہوتی ہے وہ اس کو میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، بہن سمجھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، وہ سمجھتا ہوں۔ لیکن جب اللہ اسے دکھائے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جب تم باتیں کرتے تھے، کسی بھی قسم کی باتیں کرتے تھے، کسی آفس میں بیٹھ کر، کسی جگہ بھی بیٹھ کر، یا اس ٹیلی فون کے ذریعے سے تمہارے دل میں کیا تھا۔ ہم تو یہاں کہہ سکتے ہیں، اپنی بیوی کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن جب وہاں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ہوگا، یوم تبلی السرائر ہوگا، جب وہ گھڑی ہوگی تو سامنے آ جائے گی ساری بات۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب تولتے ہیں، ایک دکاندار کہہ سکتے ہیں میں برابر تولتا ہوں، کبھی بے ایمانی نہیں کرتا ہوں، لیکن وہاں دیکھا جائے گا کیا سچ مچ اس نے ٹھیک ٹھیک تولا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم خراب چیز نہیں بیچتے، جس چیز کا ہمیں علم ہو گیا یہ خراب چیز ہے ہم نہیں بیچیں گے۔ ہم یہاں ناجائز نفع خوری نہیں کرتے، ہم زیادہ ریٹس نہیں لگاتے۔ یہاں کہہ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، لیکن وہاں جب دیکھا جائے گا کیا سچ مچ اس کے ریٹس ٹھیک تھے، جائز تھے، کیا سچ مچ اس نے کام تو نہیں تولا، دھوکہ تو نہیں دیا، کوئی گھٹیا چیز تو نہیں بیچی اس نے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے گا ایک پڑھانے والے کو یہ کیسے پڑھاتا تھا اپنے اسکول میں، اپنی تنخواہ کو کتنا حلال کیا۔ ایک ٹھیکیدار کو اگر یہ چیز ظاہر ہوگی کہ وہ لے آئے گا یأتی بہ اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر کسی برائی کو بھی وہ لے آئے گا، تو ٹھیکیدار مزدور کے پیسے نہیں کھائے گا، مختلف قسم کے بہانے کر کے اسے وہ دھوکہ نہیں دے گا جس طرح کھایا جاتا ہے۔ مزدور آتے ہیں ہمارے پاس، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، ہمارے پیسے نہیں، تو ٹھیکیدار دھوکہ نہیں دے گا مزدور۔ اسی طرح سے مزدور کو یہ بات یاد ہوگی تو وہ دھوکہ نہیں دے گا کسی ٹھیکیدار کو، وہ غلط طریقے سے وہ کام نہیں کرے گا، وہ وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے آپ ہر جگہ سوچے آپ کس کس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، کس کس قسم کی بے ایمانیاں ہوتی ہیں۔ ایک کسائی ہوتا ہے، پانی ملاتا ہے گوشت میں، تو وہاں دیکھے گا وہ کیا اس نے کیا ہے۔ دودھ میں پانی ملانے والے دیکھیں گے وہاں پہ کس کس طرح سے وہ دودھ میں پانی ملاتے تھے۔ یعنی جس نے جس قسم کی بے ایمانی اور بددیانتی کی ہوگی اس کو دیکھے گا وہاں پہ۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یأتی بہ اللہ۔ حکیم لقمان نے کتنی پیاری انداز میں یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا یاد رکھ، یاد رکھ، چھوٹا سا بھی کوئی گناہ نہ کرنا، تھوڑی سی بھی کوئی نافرمانی نہیں کرنا اللہ کی۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ چھوٹی سی نافرمانی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ چھوٹی سی نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ نافرمانی تو بڑے ہی خدا کی ہے۔ دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کام حکم کون سا دیا جا رہا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے یا مشکل ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم چھوٹا نہیں ہے، ہمیں لگے وہ چھوٹا ہے، ہم سمجھیں اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا جو بھی حکم ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کی طرف اگر ہم دھیان دیں گے، ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کتنا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بھی ڈرا اس دن کی میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن کھڑا ہونا ہے، وہ بچے گا ان چیزوں سے، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ اسی طرح سے بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ بیسک چیز یہ ہے
ایک ہی آیت کا ہم نے مطالعہ کیا، لیکن یہ آیت ہمارے ذہن میں اتر جانی چاہیے، کبھی بھی ہمارے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے، کم از کم اس کا مفہوم تو ہمارے ذہن میں رہے۔ ایک بار پھر سن لیجیے آپ، یا بنیا، لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، بچہ، بیٹا بات سنو، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، سنو اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور اس کے بعد وہ کتنی ہی احتیاط کے ساتھ وہ برائی کی گئی ہو، وہ گناہ کیا گیا ہو، کتنے ہی اندھیرے میں کیا گیا ہو، کسی چٹان کے اندر کیا گیا ہو، وہ چٹان تھی، چٹان کے اندر وہ برائی کی گئی، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کسی جگہ دور جو ہماری نگاہوں سے بہت دور ہو، آسمانوں میں کیا ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر کسی جگہ کیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، یعنی اللہ سے وہ دور نہیں رہے گا، اللہ تو اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف یعنی باریک بین ہے، یعنی کسی وقت اگر کوئی شک بھی کرتا، شاید کسی حد تک ہم سمجھ لیں کہ وہ بیچارہ معذور تھا، مجبور تھا، اگر کوئی شک، آج کون شک کر سکتا ہے؟ آج تو سارے ظاہری پردے ختم ہو گئے، آج تو ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان سارے پردوں کے اندر کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آج تو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، یہ تو انسان اتنی دور جا سکتا ہے، مخلوق ایک ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ اتنی چیزیں کر سکتا ہے کہ ہزاروں میل دور یہ دیکھتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، کسی جگہ بھی وہ کام، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ یا کسی قسم کی چیزیں ایجاد ہوئی، انسان ان کو استعمال کر کے کیا کیا دیکھ سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، جو بھی چاہے گا وہ کر سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر کیا ہوتا ہے، سینوں کے اندر کون سے خیالات آتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک بین ہے اور خبردار ہے، وہ باخبر ہے، اسے پہلے سے معلوم ہے یہ کیا کرے گا، جب کوئی کرے گا تو پھر کیا اسے معلوم نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی اسے پتہ چلے گا اس نے کیا کیا، اور پھر اسے وہ نوٹ رکھتا ہے، برابر ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو دکھائی جائے گی، اس وقت یہ ویڈیو ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہا یرہ کہتے ہیں دیکھے گا، وہ جو اس نے کیا، تو دیکھے گا کیا لکھا ہوا نہیں ہوگا، دیکھے گا، وہ ویڈیو دیکھے گا، آپ نے کس جگہ بیٹھ کر اس نے کیا کام کیا ہے، اس کی آنکھیں جو چلتی تھی دائیں بائیں کس نیت سے جاتی تھی، اس کی نیک نیتی تھی یا بد نیتی تھی، یہ شر پسند تھا، فتنہ پرور تھا یا صلح کرنے والا تھا، یہ لوگوں سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا تھا، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا تھا، یا یہ فسادی تھا، یا یہ فتنہ پرور تھا، یہ چاہتا تھا کہ جنگیں ہوں، لڑائیاں ہوں، بدمعاشیاں ہوں، یہ ساری چیزیں۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس آیت کو ٹھیک طرح سے ہم یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اور اپنے دلوں کو مانجنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ابھی ہم زمین کی پیٹھ پر ہیں، جب زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے سارے توبہ کے دروازے بند ہوئے، وہاں کتنی توبہ انسان کرے، وہاں کی بات نہیں، یہاں بھی جو ہی حضرت اسرائیل کو دیکھا، معلم یغرغر کیا ہوتا ہے، جب وہ موت کی ہچکی آنے لگتی ہے تو بس توبہ کا دروازہ بند، پھر وہ ہزار توبہ کرے کوئی فائدہ نہیں اس توبہ کا۔ ابھی سے ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو مانجتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کا پختہ مصمم ارادہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ واقعی ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تیرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں نیک نیتی عطا فرما،
ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، قرآن کریم کی محبت ڈال دے، قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم السلام علیکم۔